کی ہیں. آج ذرا وہ 4 سٹوریز دیکھیے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو نا آپ نے ود ٹرانسلیشن پڑھنا ہے. اور ویسے بھی سورۃ الکہف ویسے بھی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو 1 ہفتے کے لیے آپ اللہ کے نور میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 1 ہفتے کے لیے نور عطا فرماتا ہے. اور جس کو اللہ کا نور مل جاتا ہے اس کو تو بیٹا اندھیرے میں جب سب تالے بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی اس کو ایک روشنی والا سوراخ نظر آ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے نا اپنی زندگی میں ہم اکیلے ہیں, روشنی نہیں ہے, کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا بیسک تھنگ کہ بیٹا آپ سب نے آج پہلی بات یہ, اور پھر درود شریف آپ کو پتہ ہے درود ابراہیمی, یا ویسے بھی اگر آپ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, تو کتنی ساری بلیسنگ, 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, 10 بلیسنگز ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹا بڑی, اللہ کی بلیسنگ مل جائے, اللہ کا نور مل جائے, وداؤٹ اللہ کی رحمت کے, وداؤٹ اللہ کی بلیسنگ کے بیٹا ہماری زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور کامیابی کے جو پیرامیٹرز ہیں نا, کائنڈلی ان کو سمجھے. ایک ہوتا ہے سکسیسفل لائف. سکسیسفل لائف کا سب سے بڑا پیرامیٹر یہ ہے کہ اللہ کی بلیسنگز ہیں آپ کے پاس. نہیں تو بیٹا دولت اور اسٹیٹس تو فرعون کے پاس بھی تھی, ٹھیک ہے, نہیں تھی. لیکن ہمارے آج کے دور کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈگریز ہیں, وہ ویلتھ ہے, وہ آنر ہے, وہ اسٹیٹس ہے, وہ نوکر چاکر ہے, یا وہ جو ہے ہمارے ڈفرینٹ جو بھی ہم اس کو بنا لیتے ہیں ہمارے پیرامیٹرز, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو بیٹا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اپنی لائف کی جو رائٹ سکسیس ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور وہ وداؤٹ بلیسنگ آف اللہ, وداؤٹ رحمت آف اللہ, وہ ہمیں نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر بندے کے پاس ہدایت نہ ہو. فرعون کے پاس بھی پاور تھی, اتھارٹی تھی, ویلتھ تھی, بٹ اس کے پاس ہدایت نہیں تھی. اس وجہ سے اس نے اس کو مس یوز کیا تھا. سیم از دا کیس ود اس. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اولاد کی صورت میں, ہمیں نعمت دیتا ہے, کبھی ہمیں استاد بنا دیتا ہے, کبھی ہمارے چھوٹے کزنز ہوتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے بھی اتھارٹی ہے نا یہ بھی تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا بینگ اے مدر ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. بینگ بڑی باجی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا خاندان کی تو پھر کیسے بیہیو کرنا ہے. اور اگر میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا تو میں اس کو رونے کے بجائے اپنے چھوٹوں کا خیال رکھوں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیٹا اب ہم نے دیکھنی ہے اور اپنی لائف میں 1 بائی 1 کر کے اس کو ایڈ کرنا ہے. تو سکسیس کا جو رائٹ پیرامیٹر وہ یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کریں اور آپ کو نیند آ جائے. جس دن یہ سکون کی نیند آپ کو آنے لگ گئی نا, اور مجھے بھی آنے لگ گئی, تو ہم جو ہیں پھر سکسیسفل ہو گئے, ٹھیک ہے. اور سکون کی نیند اس کو آتی ہے جس کے اندر سکون ہوتا ہے, اور اندر سکون بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں ہوتا. تو پہلا اللہ کا ذکر وہ نماز ہے, ٹھیک ہے. نمازوں کو بیٹا اپنی زندگی میں لے کے آئے. کل سے میں نے سب کی نمازیں چیک کرنی ہیں, میں ڈیلی پوچھوں گی آج کی سب نے نمازیں پڑھنی ہیں, اور میں رات کو پوچھوں گی کہ آج سب نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, اور سب اتنے ٹک مارکس لگائیں گے, ٹھیک ہے. اور سب نے اول وقت نماز پڑھنی ہے. آج سے کیا کرنا ہے, اول وقت نماز پڑھنی ہے. حدیث میں ہے کہ اول وقت میں پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو ساری رات کی گئی عبادت سے زیادہ پیاری ہے. اول وقت میں پڑھی گئی فرض نماز اللہ کو ساری رات کی گئی عبادت سے زیادہ پیاری ہے. ہمارا مین فوکس تہجد کے ٹائم اٹھنا ہوتا ہے. بیٹا تہجد کی اللہ توفیق دے دے گا جب پہلی 5 نمازیں جو فرض چیزیں ہیں نا وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہیں, نوافل بعد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی میں دیکھیں فرائض کیا ہیں, اسی طریقے سے عبادات میں فرض عبادت کیا ہے, اور ریلیشنز میں فرض کیا ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں, وہ ہم نے نبھانے ہی نبھانے, ٹھیک ہے. بچوں کو جو ہے کسی اور کے حوالے نہیں کرنا, بیٹا خود پالیں. اور یہ ساری چیزیں ان کو اپنے پاس رکھیں. اگر اسٹڈی بھی کرنی ہے دین ان کو اپنے ساتھ رکھ کے کریں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گی. دوسرا جو ہے ایک تو, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں.
جب میں نے یہ حدیث سنی تو کبھی کبھار میری فجر چھوٹ جاتی تھی، یا ہارڈلی مہینے میں 1 یا 2 فجر میری چھوٹ جاتی تھی، ہارڈلی، کبھی وہ بھی نہیں چھوٹتی تھی. لیکن جب میں نے یہ چیز پڑھی کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، دین پھر میں نماز نبوی کی طرف آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا تھا، نماز کیسی ہونی چاہیے، اس میں خوشی خضوع کیسے آتا ہے، یہ ساری چیزیں. پھر میں نے اپنی نمازیں پکی کی. کیوں؟ ریزن، میں اتنا کچھ کر رہی ہوں اپنی لائف میں غریبوں کا خیال رکھ رہی ہوں، یا صدقات کر رہی ہوں، یا اپنے بچوں کے ساتھ ان کا اچھی تربیت کر رہی ہوں، یا سو آن. ہم زندگی میں اللہ ہمیں توفیق دے اور بھی اس سے زیادہ نیکیاں کریں. چلیں چھوٹی چھوٹی صحیح، سچ بولنا بھی ایک نیکی ہے، مسکرا کے دیکھنا بھی ایک نیکی ہے. میری ساری نیکی برباد ہو جائے گی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو. ٹھیک ہے، تو حدیث میں کیا ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. تو بیٹا مین فوکس یور نماز. ٹھیک ہے، آپ کی نماز آپ سے بہت کچھ کرائے گی، آپ کی زندگی میں آپ کے وقت میں برکت پیدا کر دے گی. اور برکت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اچانک سے لاکھ روپے آ جاتے ہیں. برکت یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر انسان کے پاس. لیکن جس انسان کے وقت میں برکت ہوتی ہے وہ ان 24 گھنٹوں میں 25 کام کر لیتا ہے. اور جس کے وقت میں برکت نہیں ہوتی وہ سارا دن بھی لگا لے اس سے 2 کام نہیں ہوتے. یہ بے برکتی ہوتی ہے. اور جس کے پیسے میں اللہ برکت ڈالتا ہے، جس کے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے، اس کے 10 روپوں سے وہ چیز آ جاتی ہے، یا 100 روپوں سے وہ چیز آ جاتی ہے جو لوگوں کے لاکھوں میں سے نہیں آتی. اللہ اس کے لاکھ ضائع کر دیتا ہے. اور جس کے پیسے میں برکت آ جاتی ہے، جس کا مال حلال ہوتا ہے، اس کے 50 روپے میں بھی اللہ بہت برکت ڈال دیتا ہے، بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اگر ہم دن کا آغاز اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں کرتے تو شیاطین ہمارے گھر میں ہمارے کام پھیلا دیتے ہیں. سارے کام زیادہ زیادہ ہوتے ہیں، ایون فرشتے بھی ہمارے کام زیادہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرا، حدیث میں ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے بھاگو گے تو میں تمہارے کام کو بڑھا دوں گا اور تمہیں اسی دنیا میں لگا دوں گا. میرے ذکر کو چھوڑ کے اگر تم دنیا میں لگ جاؤ گے تو میں تمہیں دنیا میں لگا دوں گا اور تمہارے کام بڑھا دوں گا، اور پھر تم واپس آ بھی نہیں سکو گے. تو اس سے بڑا جو ہے اور کیا الٹیمیٹم ہوگا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے بیٹا دنیا ہمارے لیے کھلتی چلی جائے گی. اور جب ہم اللہ کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے کام فرشتے کریں گے، فرشتے آدھے سے زیادہ سمیٹ دیں گے. تو بیٹا ہدایت، صبر اور شکر یہ وہ چیزیں ہیں جو مانگنے سے ملتی ہیں، ایسے نہیں ملتی ہیں. آپ کے اندر کریونگ نہیں ہے نا، آپ کو نہیں ملے گی. صبر کرنے سے آتا ہے، ہدایت مانگنے سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے. سجدوں کی توفیق بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن نیت ہماری ہوتی ہے. نیت کریں، کریونگ ہوگی، ایم اے انگلش کی کریونگ ہوگی، ایم اے انگلش مل جائے گا. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو ابھی ہم نے کیا مانگنا ہے؟ آج جمعہ ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اچھا ہمارا اشرف صرف ایک بات کلیئر کر دیں کہ اسائنمنٹ میں ٹریجڈی اور جو پوائنٹ میم نے بنوائے دونوں پٹ کرنے ہیں. ہاں جی بیٹا، جب آپ آؤٹ لائن بنا لیں گے آٹومیٹیکلی سارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اسٹیٹمنٹ آف دا کوشچن، ٹھیک ہے، کوشش کریں بیٹا آج جیسی بھی اسائنمنٹ آپ سے بنتی ہے نا ہمارا، اس کو کرنے کی کوشش کرو.